السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ رسالۃ الحقوق ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب رسالہ ہے، اور اس میں مختلف حقوق بیان کیے گئے ہیں، جس کا کچھ تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اور آج بے حد اہم تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور وہ ہے ماں کا حق۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماں کا حق دنیا کے ہر مذہب کے نزدیک ہے، موجود ہے، اور مذہب اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں۔ ہم اگر امت رسول میں ہیں تو ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے والدین کا احترام کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے ہمارے ائمہ نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پروردگار عالم نے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ تو چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں کا حق یہ ہے کہ کیونکہ اس نے تمہارا بار اٹھایا جب کہ کوئی تمہارا بار نہ اٹھاتا تھا۔ اس نے اپنے خون سے تمہاری پرورش کی جب کہ کوئی اس فداکاری کے لیے حاضر نہ تھا۔ خود بھوکی پیاسی رہی مگر تم کو بھوک پیاس کی تکلیف نہ ہونے دی۔ اس کے اپنے پاس کپڑے نہیں تھے لیکن تم کو ہر قسم کی موسمی گرمی و سردی سے محفوظ رکھا۔ خود تیز دھوپ میں جلتی بھنتی رہی لیکن تم کو اذیت نہ ہونے دی۔ تمہارے واسطے راتوں کی نیند حرام کر دی، دن کا سکون برباد کیا، اپنے کو مٹا دیا تاکہ تم باقی رہو اور پل بڑھ کر تندرست و توانا ہو جاؤ۔ تو کیا یہ سزاوار نہیں ہے کہ تم ہمیشہ اس کا کہنا مانو، اس کی نافرمانی سے اس کی اذیت کا سبب نہ بنو، یعنی نافرمانی کر کے ماں کی اذیت کا سبب نہ بنو، ماں کے دل کی اذیت کا سبب نہ بنو، اس کا شکریہ ادا کرو، اس سے نیکی کا برتاؤ کرو۔ لیکن یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب توفیق الہی تمہارے شامل حال ہو۔ بہت اہم جملہ ہے یہ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی وہی کر سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہو۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہر نیک عمل کے لیے تیری توفیق ہمارے شامل حال رہے، خصوصاً والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے سلسلے میں تیری توفیق ہمارے ساتھ رہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں اللہ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ماں کا حق یہ ہے کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں ایک مدت تک پیٹ میں اس طرح اٹھائے رہی کہ اس طرح کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا ہے۔ جس طریقے سے ماں اپنے پیٹ میں لیے ہوئے تھی اس طریقے سے کوئی کسی کا بار، کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے، اور اپنے میوہ دل دودھ سے تمہیں خوراک دیتی رہی کہ اس طرح کوئی کسی کو خوراک نہیں دیتا ہے۔ اپنے کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، بال، کھال بلکہ تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ خوشی خوشی تمہارا بار اٹھائے پھرتی رہی، اگرچہ اس کی وجہ سے مسلسل زحمتوں، تکلیفوں اور مشکلوں میں وہ مبتلا رہی، یہاں تک کہ دست قدرت نے تمہیں اس سے جدا کر دیا اور تمہیں زمین پر اتار دیا۔ تو اس نے تمہیں شکم سیر کیا، خود بھوکی رہی، تمہیں شکم سیر کیا، تمہیں اچھا لباس پہنایا، خود معمولی لباس پہنتی رہی، تمہیں سیراب کیا، خود پیاسی رہی، خود دھوپ کی حدت میں رہی، تمہیں سائے میں رکھا، اس کی بے چینیوں میں تم نے آرام پایا، خود بیدار رہی، تمہیں سلایا، اس کا پیٹ تمہارا مسکن، اس کا گھر تمہاری حفاظت کا محل تھا، اس کا نفس تمہارا نگہبان تھا، تمہارے لیے اس نے سردی گرمی کو برداشت کیا۔ اس کی ان زحمتوں اور تکلیفوں کا شکریہ ادا کرو، لیکن تم خدا کی مدد و توفیق کے بغیر اپنی ماں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔
شکم مادر میں بچے پر ماں کے حالات کا اثر، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کے جو حالات ہوتے ہیں ان حالات کا بچے پر کیا اثر پڑتا ہے اس کی تفصیل ہم بیان کر رہے ہیں۔ ماں کے جسمانی حالات اور اس کی غذا اور خوراک کے بچے پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح ماں کے اخلاق اور خیالات بھی بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ماں حمل کے زمانے میں بہت زیادہ ڈرتی ہے اور اس حالت سے اس کے بدن پر نفسیاتی اثر ہوتا ہے، مثلا چہرے کا رنگ فاقع ہو جانا، تو اس سے بچے کو بھی شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ مختصر یہ کہ ماں کا غم و غصہ، غیظ و غضب، بدبینی و بدخواہی، کینہ توزی اور حسد، بلکہ اس کے سارے پسندیدہ اور برے صفات بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی ماں جن حالات سے گزرتی ہے ان حالات کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ ماں ہمہ بچے کی خدمت میں، ماں بچے کی پیدائش سے ہی تمام وقت اس کی خدمت کرتی ہے۔ اگر کبھی ماں لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے غافل ہو جائے تو بچے کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ رات دن اس کی نگہداشت کی وجہ سے یہ ساری تلخیاں اس کے لیے شہد جیسی شیریں بن جاتی ہیں۔ ماں کی محبت انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے کہ کھانے پینے کے بعد انسان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے محبت کو شدید ترین روحی ہیجان قرار دیا ہے۔ صرف بچپنے میں انسان کو محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عمر کے ہر موڑ پر کسی نہ کسی صورت میں انسان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مقصد یہ کہ جب انسان بچپنے میں بالکل مجبور ہوتا ہے تو اسی وقت وہ محبت کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں اسے محبت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ محبت طلبی اور شفقت جوئی کے جلوے کو بچوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ان سے محبت میں کمی آ جاتی ہے تو وہ ماں باپ سے لپٹ جاتے ہیں، اور اگر کسی بچے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو دوسرے بچے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ بعض ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ بچوں کو ایک خاص ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورت ماں کے بدن کی گرمی اور حرارت، اس کی لوریوں اور اس کے پیار اور محبت سے پوری ہوتی ہے، اور اگر اس کی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے تو اس کے جسم پر بہت برا اثر ہوگا۔ ایک مشہور انسان شناس اس نظریے سے متاثر تھا اور وہ اپنی تقریر میں کہتا تھا، نوزاد بچوں کو پیدائش کے بعد ان کی ماں کے پہلو میں لٹایا جائے، انہیں پرورش گاہ میں نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ پرورش گاہ میں ان کو ماں کے بدن کی گرمی اور حرارت نہیں ملے گی جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کی فداکاری، ماں بچے کے وجود کو اپنے وجود پر مقدم کرتی ہے اور کبھی بچے پر قربان ہو جاتی ہے، اور اپنی آنکھ میں پڑنے والے خار کی تکلیف برداشت کر لیتی ہے، لیکن بچے کے رونے کو برداشت نہیں کرتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ اسے سیراب کرتی ہے، خود پیاسی رہتی ہے، اسے کپڑا اڑاتی ہے، خواہ خود کو نہ چھپا سکے۔ ماں کو بچے سے دو طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک حسی، دوسرے عقلی و ادراکی۔ ماں کی حسی محبت تو وہی ہے جو بیان ہوئی کہ وہ بچے کی آنکھ سے بہتے آنسو کو نہیں دیکھ سکتی، اس کے رونے کی آواز کو نہیں سن سکتی۔ عقلی محبت یہ ہے کہ جب اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اور ضرورت کے وقت اسے آپریشن کے لیے ڈاکٹر کے سپرد کر دیتی ہے، اور وہ اس کا آپریشن کرتا ہے، باوجود کہ ماں آنسو بہا رہی ہے لیکن برداشت کرتی ہے۔ اگر ہم اس سے معلوم کریں کہ تم نے اپنا بچہ ڈاکٹر کے حوالے کیوں کر دیا تو وہ جواب دے گی کہ چونکہ مجھے اس کی سلامتی اور صحت سے محبت ہے، لہٰذا میں اس کے بڑے فائدے کے لیے اس مختصر تکلیف کو برداشت کر رہی ہوں، اور وہ فائدہ بچے کی سلامتی اور صحت ہے جو کہ میرا اصل مقصد ہے۔ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے،
माँ का मर्तबा इतना बुलंद है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत माँ के पाँव के नीचे है, जबकि दूसरी जगह फरमाया जन्नत उन मुजाहिदों की तलवार के नीचे है जो राह हक़ में जिहाद करते हैं। माँ के हक़ के सिलसिले में रसूल से जो अहादीस वारिद हुई हैं उनमें से कुछ बयान की जाती हैं। नंबर 1, मूसा इब्ने इमरान ने 3 बार खुदा से इल्तिजा की कि मुझे नसीहत फरमाइए। हर दफ़ा यही निदा आई कि मैं तुम्हें अपने बारे में ताकीद व नसीहत करता हूँ। फिर इरशाद हुआ तुम्हारे वालिद के बारे में। फिर अर्ज़ की, उसके बाद फरमाया मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में ताकीद करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में ताकीद करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में ताकीद करता हूँ। यानी बाप के लिए 1 मरतबा कहा, माँ के लिए 3 मरतबा परवरदिगार आलम ने हज़रत मूसा से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में ताकीद करता हूँ। नंबर 2, एक शख्स रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, अय अल्लाह के रसूल मैं किसके साथ नेकी करूं? फरमाया अपनी माँ के साथ। अर्ज़ की फिर किसके साथ? फरमाया अपनी माँ के साथ। अर्ज़ की फिर किसके साथ? फरमाया अपनी माँ के साथ नेकी करो। मज़कूरा दोनों रिवायतों से इस सवाल का जवाब मिल जाता है और वो सवाल ये है कि माँ का हक़ ज़्यादा है या बाप का। ये बहुत अहम सवाल है कि माँ का हक़ ज़्यादा है या बाप का। जवाब ये है कि माँ के 3 हिस्से हैं और बाप का 1 हिस्सा, क्योंकि माँ हमल, दूध पिलाने और परवान चढ़ाने के ज़माने में ज़हमत उठाती है। अगरचे बाप माँ और बच्चे दोनों का खर्च बर्दाश्त करता है। अगरचे बाप माँ और बच्चे दोनों का खर्च बर्दाश्त करता है और उसकी ज़िंदगी की हर ज़रूरत पूरा करता है, लेकिन वो लम्हा भर में बच्चे को माँ के हवाले करके अलग हो जाता है। उसके बाद उसे माँ ही परवान चढ़ाती है। माँ की खिदमत या महाज़े जंग। एक जवान जो कि जिहाद पर जाना चाहता था और उसकी माँ उसे मना करती थी, अपनी वालिदा के साथ रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ। रसूल ने फरमाया तुम अपनी माँ की खिदमत में रहो, वही सवाब है माँ की खिदमत करने का जो जिहाद करने वालों का है। वालिदैन के साथ नेकी ज़िंदगी में और मरने के बाद। नेकी या बिर ये है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं वही दे दें, इसलिए अबरार का मुकाम यही है, यानी वो अपनी महबूब शय को दे देते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वालिदैन के साथ नेकी करने के बारे में फरमाते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो तुम्हारे और वालिदैन के साथ उनकी ज़िंदगी और मरने के बाद एहसान करने की राह में रुकावट बनी हो। वालिदैन के लिए नमाज पढ़ें, सदका दें, हज बजा लाएं और रोज़ा रखें और इसी तरह की नेकियां बजा लाएं, इसलिए कि इस काम से खुदा तुम्हें नेक अज्र देगा। इस तरह रवायत में आया है कि एक शख्स पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे नसीहत कीजिए। तो आपने फरमाया वालिदैन की इताअत करो, उनके साथ नेकी करो, वो ज़िंदा हों या मर चुके हों। अगर वो दोनों तुझे हुक्म दे कि अपने माल और घर से हाथ उठाओ, यानी माल और घर से हाथ उठाओ, छोड़ दो, उसे हमारे हवाले कर दो, तो उसे भी अंजाम दे दो, क्योंकि ये तो काम भी ईमान का हिस्सा है। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा उन वालिदैन के साथ एहसान करने के बारे में जो ज़िंदा नहीं हैं कहते हैं कि वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करो, उनके कर्ज़ों को अदा करने, उनकी इबादतों की क़ज़ा बजा लाने, उनके लिए नेक काम करने, सदका देने और हर सवाब वाले काम करने का ज़रिया उनके साथ हुस्न सलूक करें। वालिदैन के साथ नेकी करने के असरात। वालिदैन के साथ नेकी करने के बहुत ज़्यादा असरात हैं। वालिदैन के साथ नेकी करने से इंसान की अपनी औलाद उससे नेकी करेगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो कि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेकी करे। उम्र में बरकत। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई अपने वालिदैन के साथ नेकी करेगा, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत देगा।
احتضار کے وقت سکرات موت میں آسانی، امام صادق فرماتے ہیں جو یہ چاہے کہ خدا اس کے سکرات الموت کو آسان کرے تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحم اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اسی طرح خدا سکرات الموت کو اس پر آسان کر دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے حقوق ادا کریں اور حق والدین سے محفوظ رہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں حقوق والدین کا پامال کرنا آنکھ ہونے والے اسباب میں سے ایک ہے۔ امید ہے کہ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہم ان کا احترام کریں گے اور آگ جیسی لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس ہے تو